بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں فرزانہ خان آپ کی ہوسٹ۔ آج ایک بہت ہی سرپرائزنگ اور ایک بہت ہی یونیک گیسٹ ہیں ہمارے ساتھ، اور میں خود بھی جب میں نے ان کے بارے میں سنا تو مجھے ماشاءاللہ ان کو دیکھ کر اندازہ ہی نہیں ہوا کہ ہی از 95 ایئرس اولڈ ینگ ماشاءاللہ۔ آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر نساکہ ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں۔ میں ان سے سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہوں گی کہ سر آپ کے نام جو بہت یونیک ہے، تو آپ کے سر نام کی میننگ کیا ہے؟ تھوڑا سا اپنے نام کے بارے میں ہمیں بتائیے گا۔ جی ہاں، بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ دیکھیے، دنیا میں ہمارے نام کے بعد ہمارے والد کا نام آتا ہے، باپ کے نام سے۔ جیسے میرا نام ناصر سلیم، میرے والد کے ساتھ یہی پوچھیں، آخرت میں انشاءاللہ ہم ماں کے نام سے پکارے۔ تو دنیا میں مجھے میری ماں کے نام سے پکارا جا رہا ہوں۔ میرا نام ہے ناصر سلیم اور میری ماں کا نام ہے سارہ خاتون۔ این سے ناصر، ایس سے سلیم، ایس سے سارہ، کے سے خاتون، ناصر سلیم سارہ خاتون، یہ ہو گیا نساکہ۔ سر آپ کا اپنا دیا ہوا نام ہے؟ جی ہاں، دیا ہوا نام ہے۔ سر آپ کے بارے میں جس طرح ہم جانتے ہیں تھوڑا بہت کہ آپ ایک ایسے مرض کا علاج کرتے ہیں جو کہ ناقابل علاج ہے، اور آپ کے خیال سے وہ ایک بیماری ہی نہیں ہے۔ اور سر ایز اے ہربلسٹ آپ ہمیں بتانا چاہیں گے کہ یہ جو کینسر ہے یہ کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے، اس کی تشخیص کیا ہے، اور اس کے بارے میں اور تفصیلات جو ہمارے لوگ نہیں جانتے سر پلیز۔ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ بتا دوں، کینسر کوئی بیماری نہیں ہے۔ سن لیجیے، اس سے پہلے بھی میں ٹی وی میں آیا ہوں، آج سے 3-4 سال پہلے، اس وقت بھی یہ سوال کیا گیا تھا، جو بچہ دنیا میں آ رہا ہے، جو بچہ دنیا میں آ رہا ہے اس کو بھی کینسر ہے۔ بولے یہ کیسا ڈاکٹر ہے کہ جو بچہ دنیا میں آ رہا ہے اس کو کینسر کیسے؟ امیونٹی پاور، قوت مدافعت، جس کی قوت مدافعت کمزور ہوگی اس کے اوپر کینسر حاوی ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ کینسر کوئی مرض نہیں ہے، کینسر سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کینسر کوئی لگنے والی بیماری نہیں ہے، کینسر کوئی خطرناک مرض نہیں ہے، مگر اس کا علاج ڈاکٹروں کے پاس بہت خطرناک ہے۔ کیمو دے دو صاحب، ریڈیشن دے دو، بایوپسی کر دو، یہ سب کچھ یہ خطرناک ہے۔ جتنی ریزز دی جا رہی ہے، یہ گاما ریز ہے جو ہماری باڈی کے اندر پینیٹریٹ کرتی ہے، اندر جاتی ہے تو وہ سیل کو پرموٹ کرتی ہے، تو وہ کینسر کریٹ ہو جاتا ہے۔ تو آپ جو بھی کینسر والا اگر ڈائگنوز ہو گیا تو اسے بایوپسی نہیں کرانا چاہیے، نہیں کرانا چاہیے، اور کسی قسم کی کوئی سی ٹی اسکین، کوئی ریز ان کے جسم کے اندر نہیں جانا چاہیے۔ اس کا آسان، بہت آسان علاج ہے کہ جس کا میں علاج کر رہا ہوں جڑی بوٹیوں سے۔ سر آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو بایوپسی کی جا رہی ہے آپ اس کو مطلب کمپلیٹلی جو ہے اس کی روک تھام کرنا چاہ رہے ہیں، اور آپ کے پاس جو علاج ہے وہ ایک جڑی بوٹی ہے۔ تو کیا سر آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کا جو کانسیپٹ آلریڈی ہے کہ جی بایوپسی ہے اور کیمو ہے، سر آپ کیسے لوگوں کو اس طرف کنورٹ کر سکتے ہیں؟ تو بہت مشکل کام ہے سر۔ اچھا سن لیجیے، بہت اچھا سوال ہے، سن لیجیے۔ آپ ایک کیمرہ لے لیجیے جو بایوپسی کے لیے آپ کے جسم کو کسی حصے سے، گردن سے، یہاں سے کٹ کر کے اس کے کیمرہ اندر ڈالتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے، فضا میں اربوں کھربوں جراثیم وائرس اڑ رہے ہیں اور اس میں چپک گئے، آپ کے کیمرہ میں چپکے جو آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ آپ کو کٹ کیا، آپ کی باڈی کے اندر جب ڈال دیا تو وہ جو وائرس چپکے ہوئے اس میں وہ آپ کی باڈی کے اندر پینیٹریٹ کر گئے ہیں، چلے گئے، وہ اپنا ایکشن الگ کرے گا، وہاں سے ماس نکالے گا، وہ اپنے لیب میں ٹیسٹ کرنے کے بعد بتائے گا کہ ہاں یہ اب ان کو کینسر ہو گیا ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے، آپ نے دیکھا ہوگا میدانوں میں کہیں دیکھا ہوگا، چونٹیاں اپنا گھر بناتی ہیں، اس میں جاتی آتی ہے، اور اس میں کسی چیز کی اگر وہ کوئی لکڑی یا کوئی چیز ایسی پڑ جاتی ہے تو ادھر ادھر وہ بھاگ جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ سمجھ لیجیے کہ وہ کینسر کا سیل ہے، وہ میٹاسٹیسک یعنی پھیل رہا ہے،
کڈنی کی طرف جا رہا ہے، لیور کی طرف جا رہا ہے، بون میرو میں جا رہا ہے، بون میں جا رہا ہے، برین میں جا رہا ہے، یہ پھیل رہا ہے. ارے صاحب یہ تو کینسر پھیل گیا. تو آپ نے اسے چھیڑا کیوں؟ چھیڑنا نہیں چاہیے، کینسر کو چھیڑو مت. یہ اس کا علاج بہت آسان ہے جو میں جڑی بوٹیوں سے اور اس سے کرتا ہوں، پیڑ پودوں کے پتوں سے، پھوٹ سے، جڑ سے کرتا ہوں. یہ میں سکھانا چاہتا ہوں جو لوگوں کو نہیں معلوم ہے. جو 9 سال کی عمر سے یہ میں کام کر رہا ہوں. آج میں 95 نہیں 94 ایئرس اولڈ ہوں، اور میں قائد اعظم محمد علی جناح سے ہاتھ ملایا، مہاتما گاندھی سے ملا، ولبھ بھائی پٹیل سے ملا، اور جواہر لال نہرو سے ملا، بہت لوگوں سے میں ملا. جب انڈیا میرے سامنے پاکستان بنا تھا اس وقت میں جوان تھا. سر جس طرح ابھی آپ نے ماشاءاللہ اپنا ایکسپیرینس ہم سے شیئر کیا کہ آپ 9 ایئرس کے تھے اینڈ ناؤ یو آر 94 ایئرس اولڈ، اور آپ کے پاس ایک ایسی جڑی بوٹی کے علاج ہیں. سر اس کے لیے آپ کی کیا پلاننگ ہے؟ آپ نے کیا سوچا ہے کہ یہ جو آپ کے پاس جو چیز ہے، کہتے ہیں نا علم جتنا پھیلایا جائے، وہ جتنا وسیع کیا جائے وہ اتنا بہترین ہے. تو آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ اس سارے جو آپ کو ایک کوالٹی ہے آپ کے پاس، ایک علاج ہے، آپ اس کو کیسے لوگوں تک پہنچائیں گے؟ ہاں میں یہی چاہ رہا ہوں کہ اگر، کیونکہ میں نے تو اپنا مکان، گھر دار، گاڑیاں سب بیچ کے اللہ کی مخلوق کے لیے لگا دی. جتنے بزرگ دنیا میں آئے سبوں نے اللہ کی مخلوق کی خدمت کری. تو میں بھی یہ کر رہا ہوں. میں نے اپنے مکان، اپنا گھر دار، گاڑیاں سب بیچ دی. اب تو میں کرائے کے مکان پہ رہتا ہوں، میرے پاس کچھ ہی نہیں ہے، سب لگا دیا اور لگا رہا ہوں. تو میرے کو کوئی اگر کوئی زمین دے دیتا ہے فی سبیل اللہ تو میں یہ پودے منگا کے لگا دوں گا اور اس میں لکھ دوں گا کہ یہ اس مرض کے لیے، اس کینسر کے لیے، یہ اس کینسر کے لیے، یہ آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں. جیسے کہ آپ سب لوگوں نے سنا کہ ڈاکٹر صاحب کے اتنے عظیم ارادے ہیں، ان کی اتنی اچھی سوچ ہے. اپنی سوچ کو لے کر انہوں نے اپنے سارے ایکسپیرینس، اپنی چیزیں ہم سے شیئر کی. ڈاکٹر صاحب اس کام میں اکیلے نہیں ہیں. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اس طرح بہت سارے نرم گوشہ رکھنے والے لوگ ہیں، ایک ایسا جذبہ رکھنے والے لوگ ہیں جو کہ بہت نامی گرامی اور بہت بڑی شہرت کے حامل ہیں. شاید ان کو اب اس چیز کی ضرورت بھی نہیں ہے، مگر وہ پھر بھی آج ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اس کار خیر میں موجود ہیں. جی بالکل، میں بات کر رہی ہوں جاوید میاں داد صاحب کی، جو ہمارے لیجنڈ، ہمارے کرکٹر، ایک شہرت یافتہ کرکٹر رہے ہیں. آج وہ ہمارے ساتھ، ہماری خوش قسمتی ہے، موجود ہیں. سر آپ مجھے بتانا چاہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب سے آپ کی ملاقات کیسے ہوئی، کب ہوئی، آپ ان کو کتنا جانتے ہیں، اور جو ڈاکٹر صاحب نے اپنا ایکسپیرینس بتایا اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہوئی کہ جو ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے واقعی یہ ریئلٹی ہے. اور اگر کسی نے دیکھنے تو سنڈے کو، حالانکہ کسی ایک آدمی تو اس کے بچہ بات نہیں کرتا تھا، اور ماشاءاللہ اس نے علاج، تو انہوں نے لے کے ان کو ایک جگہ یہاں پر بدر پہ لے کے دی، ڈاکٹر تو نہیں، ڈاکٹر صاحب نرسری کے پاس رہتے تھے. میں بہت پرانا جانتا ہوں. ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کا رجحان دوسری فیلڈ سے بھی ہے، ٹھیک ہے، اور ماشاءاللہ اس فیلڈ سے میں ڈاکٹر صاحب کو ملا ہوں، دیکھتا رہا ہوں. اور جب میں نے دیکھا کہ واقعی علاج جو ہے، آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر صاحب کی کلینک میں آپ جائیں گے، ڈاکٹر صاحب کبھی کچھ نہیں پوچھیں گے، آپ کے ہاتھ رکھواتے ہیں اینڈ دین ہی ول سی پن پوائنٹ کر کے پین سے ناخون کو دیکھ کے ہی ڈائگنوز اینڈ ہی ول ٹیل یو اسٹریٹ فارورڈ. اسی وقت آپ کو بتائیں گے آپ کا کیا ہے، کیا نہیں، اور انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گے. اور آپ کو یہ ہربل جو ہے وہ دی ہوئی ہوتی ہیں، اور اس سے ماشاءاللہ کافی لوگ، یعنی کہ جو لوگ تیلیسیمیا والے اور دوسرے جتنے بھی مطلب جو بھی مرض ہے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں. اور وہ علاج جو ہے وہ پھر یہ ہربل جو آپ کی یہ بنی ہوئی ہے جس طریقے. اب ڈاکٹر صاحب کی خواہش یہ ہے کہ لازم بات ہے، وہ یہ چاہتے ہیں یہ ہربل کی جو جگہ مل جائے تاکہ یہ ختم ہوتی جائے گی، اس کی آنا بڑا مشکل ہو جائے گا. بالکل ایسا ہی. تو اسی لیے میری بھی تھوڑی بہت زیادہ انوالومنٹ جو ہے ڈاکٹر صاحب سے بچپن سے ہے یہ، اور ڈاکٹر صاحب کا ماشاءاللہ دوسری روحانی اس سے بھی بہت اچھا پیچھے سے ایک تعلق ہے. اور میرا تعلق جو ہوا تھا وہ دوسری وجہ سے تعلق ہوا تھا. صحیح. اور جب میں نے دیکھا کہ یہ چیز ہے اکثر یہاں پر ڈیفینس میں اس کے شاید بچہ بات نہیں کرتا تھا، یہ وہ ماشاءاللہ کرنے، تو انہوں نے جگہ لے کے کہ ڈاکٹر صاحب آپ یہاں بھی کریں فیزیبل.
تو ڈاکٹر صاحب 2 دن شاید ہے نا یا بدر کمرشل پہ آتے ہیں اور 2-3 دن 9 سال بعد کی. مگر میں نے بھی بڑی کوشش کی ہے, میں بھی ٹرائی کرتا ہوں کہ کاش ڈاکٹر صاحب کو کوئی بھی فی سبیل اللہ ایک جگہ دے دے جہاں ڈاکٹر صاحب یہ پلانٹ کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ ہربل ہے. اگر ہربل نہیں ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ یہ علاج جو ہے وہ آگے بڑھ نہیں سکتا اور چل نہیں سکتا. سر جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسی سینسیٹیو ایشو کے اوپر, ایک ایسی بیماری کے اوپر جو کہ بہت ہی کامن ہو گئی ہے اور بہت زیادہ ہمیں اپنی سوسائٹی میں نظر آ رہی ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی ایزیلی اس کو بریف کیا اور بتایا کہ جی اس کا تو بہت ہی آسان اور ہربل علاج بھی ہے. تو سر میں نے یہ سوال ڈاکٹر صاحب سے بھی کیا, میں آپ سے بھی کر رہی ہوں کہ کیا کچھ ایسے کیسے سامنے آئے ہیں جو اس سے ٹریٹ ہونے کے بعد بہتر ہوئے ہیں؟ دیکھیں اس میں ایک میں بات ضرور کہنا, آج تو نہیں مگر پاس میں اگر آج سے 40 سال پہلے 30 سال پہلے یہ بیماری تو ہوتی ہوگی, بالکل مگر پتہ نہیں تھی اور لوگ کیور ہوتے تھے. تو یہ ایک سب مینٹلی میں جا رہا ہوں, میں اپنے دماغ سے یہ سوچ رہا ہوں کہ یار اس وقت بھی تو لوگ صحیح ہوتے تھے اور اس وقت حکمت تھی. اس وقت لوگ دیکھ کے بتا دیتے تھے, نرو دیکھ کے نہ بتا دیتے تھے, ہر چیز چل رہی تھی. آئی ایم ناٹ اگینسٹ ڈاکٹر, یا پلیز مجھے وہ کوٹ نہ کریں اور مائنڈ نہ کریں, مگر آج اگر میں کسی سے پوچھنا چاہوں کہ 40 سال پہلے 50 سال پہلے لوگ بیمار ہوتے تھے, ہر چیز ہوتی تھی, کوئی کچھ دیتا تھا کوئی کہتا تھا, لا کے ہمارے ماں باپ اور ماں باپ کے ماں باپ جو ہیں وہ دور جو تھا وہ تو یہ تھا ہی نہیں. مگر ڈاکٹر صاحب کا کہنا یہ ٹھیک ہے کہ ایک چیز کو اگر آپ کہیں پر بھی اس کو چھری یا کاٹ دیں گے تو اس کے چانسز نیچے کی طرف ہی ہوں گے, اس نے گرو ہو کے ٹھیک تو نہیں ہونا. اگر آج آپ میرے یہاں جائیں گے وہ لازمی بات ہے کہ وہ ایک چاندی سی بن جائے گی, پھر کچھ اور ہو جائے گا, پھر کچھ ہو جائے گا. تو پہلے دور کی بات یہی تھی کہ اسی لیے کہ جو بھی ہوتا تھا تو اس میں یہ تھا ٹھیک بھی ہوتے تھے, کچھ پرسنٹیج نہیں بھی ہوتی تھی. زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں, مگر جو اگر ہم صحیح معنوں میں سوچیں تو علاج اس وقت بھی ہوتے تھے, اس وقت بھی بڑے بڑے ڈاکٹر تھے. ہو سکتا ہے آج کی طرح ٹیکنالوجی نہیں تھی, مگر پھر بھی جو لوگ ہیں, اکثر لوگوں کی جو ایج لمٹ تھی وہ 70 پلس 80 سب کی یہ تھی. جی بالکل ایسے ہی تھا. مگر آج جو ہے نا, کیونکہ ہمیں وہ چیزیں جو ہیں سالڈ نہیں مل رہی ہیں, تو بیسکلی کھانے کی چیزوں میں علاج ہے. اگر سالڈ ملیں, ہربل ٹائپ کی ملیں چیزیں, تو اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے سر. ایک چیز میں اس ٹی وی کے حوالے سے بتا دینا چاہتا ہوں, سن لیجیے جاوید صاحب, آپ بھی سنیے. ہمارے ملک میں جو بچیاں 30 35 40 45 50 سال کی ہو گئی ہیں, جن کی آج تک شادی نہیں ہوئی ہیں, ان کے لیے میں نے 20 سال 25 سال ریسرچ کر کے ریورسل آف ایج وہ دوا میں نے بنائی ہے, اور اس میں کلینکل ٹرائل کیا ہے میں نے, اور وہ 15 سے 20 سال بیک ریورس ہو گئے ہیں, اور ان کے نقش نما پھر سے بن گئی ہیں اور ان کو شادی کریں. تو میں نے یہ دوا نکال دی ہے. اگر کوئی بچی جس کی عمر زیادہ ہو گئی ہے وہ اپنے اس سے وہ سوچتے ہیں کہ اب میری شادی نہیں ہو سکتی کیونکہ میری عمر نکل چکی ہے, تو وہ ایسا نہیں سوچیں, میرے پاس آئیں, میں دوا دیتا ہوں, اور 15 سے 20 سال پھر ریورس ہو جائیں. جب ہو جائیں دین آپ جلدی سے شادی کر لیں. ایک تو یہ. دوسری وہ بچیاں جن کو ویٹیلائگو برس کا مرض ہے, جو لگنے والا نہیں ہے, تو اس سے بھی لوگ شادی نہیں, اس بچی سے بھی کوئی لوگ شادی نہیں کرتے, نہ اس لڑکے سے کوئی شادی. اس کی بھی میں نے ویٹیلائگو کی بھی دوا بنا لی ہے. وہ بھی لڑکیاں, وہ بچے جو جوان ہیں, وہ لڑکیاں جو جوان ہیں جن کی شادی اس وجہ سے نہیں ہو رہی, تو وہ بھی ویٹیلائگو جس کو برد بولتے ہیں, لیکوڈرما کہتے ہیں, اس کی بھی میں نے دوا بنا لی ہے, اور میں فی سبیل اللہ دے رہا ہوں. ناظرین, جیسے کہ آپ سب لوگوں نے سنا کہ ایسی لڑکیاں جو شادی کرنا چاہتی ہیں اور ان کی نصیب میں ابھی تک یہ نصیب کھلے نہیں ہے, تو ڈاکٹر صاحب کے پاس ماشاء اللہ ایک ایسی دوائی دی ہے
تو کوئی جو ہے سر وہ کینسر کے لیے آپ سے رجوع کرے نہ کرے، اپنی شادی کے حوالے سے اپنے 15-20 سال ایج پیچھے کرنے کا ضرور سر میں خود ریکمینڈ کروں گی انشاءاللہ ایسی بہت سی لڑکیاں. اینڈ دوسری بات جو ڈاکٹر صاحب نے برس کا مرض بتایا، میں خود پرسنلی ایسی بچیوں کو جانتی ہوں سر جن کو یہ چیز ہوئی اور وہ بیچاریاں آج تک اپنے گھر میں ہیں. اور ہمارا یہ سر ایک المیہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ ہم بظاہر نظر آنے والی چیزوں کو دیکھتے ہیں، لیکن جو ظاہر نظر آنے والی چیزوں کو، لیکن جو اندرونی چیزیں ہم اس کے پر نہیں جاتے، جس میں انسان کا اخلاق، انسان کا ظرف اور انسان کی سیرت شامل ہے. سر آپ سے مل کر بہت زیادہ مجھے خوشی ہوئی، بہت ساری ہماری معلومات میں اضافہ ہوا. میاں داس صاحب آج آپ کے ساتھ ہیں، مجھے امید ہے، مجھے یقین ہے سر کہ جو کار خیر آپ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ بہت سارے لوگ ہوں گے. سر اس سے ہٹ کر تھوڑا سا سر میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جہاں ہم موذی امراض کے بارے میں آج بات کر رہے ہیں سر، سب سے بڑا مرض تو ہمارے آج کے معاشرے میں روٹی کپڑا اور مکان بھی تو ہے نا سر. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا کیا سبب ہے اور کیا اس کا حل ہے سر آپ سمجھتے ہیں بینگ اے ہیومن؟ روٹی کپڑا اور مکان سر لازمی ہوتا ہے. یہ تو دیکھیں ایک نعرہ لگا ہے اس لیے کہ یہ تو بیسک ہے. اب بیسک کو لا کے نا ایک چیز لیں، اس کے علاوہ بھی تو بہت چیزیں 100% 100 چیزوں سے ہے. 100% ایک یا دو بھی کم ہو تو نہیں ہے. تو لائف میں ہر چیز میں 100% بولا جاتا ہے، مگر 100% سے اگر آپ کے پاس 80-90% بھی ہو تو وہ بھی پھر نا آپ کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے. تو میرا کہنے کا تو کیا بتا سکتے ہیں کہ لائف جو ہے وہ اچھی طریقے سے انسان کو ڈسپلن اپنی لائف میں لانا چاہیے. اب جیسے میں کرکٹ میں تھا تو اگر میں نے لانگ کرکٹ کھیلنی تھی تو اس کے لیے میں کچھ کرتا تھا نا. اگر جو بچے سن رہے ہیں میں ان کو یہی بتانا جو اسپورٹس ہے کہ آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، آپ کو اپنی فٹنس لانی پڑتی ہے اس کھیل کے لیے، تاکہ آپ اس کھیل میں جائیں گے تو آپ کو وہ پرابلم نہیں ہوگی. اگر میرا 1 گھنٹے کا اگر کام ہے نا، میں اس کے اوپر ایک اور بھی بتا سکتا ہوں. میں نے جہانگیر خان کو دیکھا ہے. جہانگیر خان ان بیٹن جو رہے وہ یہ کہ وہ ایک ہی کورٹ میں 4 آدمیوں سے میچ کھیلتا تھا. تو فٹنس کا سارا پرابلم تھا، اور وہ شخص نے اپنی فٹنس سے ماشاءاللہ پوری دنیا میں بچپن میں ہی آ کے نا، کیونکہ 4 آدمیوں سے ہے نا ایٹ اے ٹائم کھیلنا، اتنی فٹنس. تو کتنی یہ مین جو چیز ہے وہ فٹنس کی ہے کہ انسان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اپنی فٹ رکھنے کے لیے اپنی جو چیزیں ہیں ان کو سنبھال کے رکھیں. اسی میں یہ ساری ہے نا ہربل بھی آ جاتی ہے، ہر چیز آپ کے ایکسرسائز ہوگی. ہماری باڈی کو ہر طرح کی چیز کی ضرورت ہے. پاس میں لوگوں کا جو تھا کہ لوگ واک پہ بھی جاتے تھے، جلدی سوتے تھے، جلدی مطلب کھانا کھا لیتے تھے. تو اس سے بھی کافی چیزیں اگر میڈیکل بھی اگر جائیں تو میڈیکل بھی یہی بتا رہی ہوتی ہے کہ آپ کو ہمارا جو یعنی کہ ایک اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا یہ جو چیزیں ہیں اگر ہم اس کو بھی مینٹین کریں اچھے طریقے سے تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی بڑا کا مطلب فیزیبل ہوتا ہے ہر چیز کی. ٹھیک ہے سر، ایک سوال اور جو آپ کو دیکھنے کے بعد مجھ سے رہا نہیں جائے گا کہ سر آپ کے دوست، آپ کے کلیگ، ایک اور نامور شخصیت جو آج ہمارے پرائم منسٹر بھی ہیں سر، ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ اپنی فٹنس کا کیسے خیال رکھتے تھے؟ سر میرا سوال مشکل تھا، پانی پینا پڑ گیا آپ کو. نہیں میں نے کہا میرا کیونکہ الگ نہیں جی نہیں بالکل بہت میں شروع سے ہی ہم ساتھ رہے ہیں ماشاء اللہ بھائی. اور لازمی بات ہے کہ اس وقت بھی میں یہی کہتا تھا کہ یہ ایمبیشیس آدمی ہے، یہ کسی چیز میں بھی اگر لگ جائیں گے تو یہ لگ جائیں گے اور اس کو اینڈ تک چھوڑیں گے. کیونکہ آج کینسر ہاسپٹل مجھے یاد ہے اس وقت یہ لوگ کہتے تھے نہیں بنے گا، بن ہی گیا. بالکل سر. تو عمران خان صاحب نے جو پرائم منسٹر صاحب نے ایک چیز ہے کہ اگر وہ جس چیز کے اوپر جاتے ہیں تو وہ بالکل یعنی کہ انہوں نے اسٹڈی بھی کی ہوتی ہے، یہ نہیں محنت بھی کرتے ہیں، اسٹڈی بھی کی ہوئی ہے اور ہر طریقے سے ان کا مشن ہوتا ہے اور گول ہوتا ہے. جیسے ہم لوگ ورلڈ کپ جیتے تھے، ہم نے ایک مشن بنایا تھا اور یہ یوز ٹو ویئر ایک ٹی شرٹ تھی جس میں ٹائیگر تھا، تو بس وہ یہ کہ بتانے کے لیے کہ وی ول پلے لائک اے ٹائیگر. تو یہ بڑی مشہور ہوئی تھی آسٹریلیا میں بھی اور یہ وہ ساری. تو بالکل امید کرتے ہیں اور انسان کو امید ماشاءاللہ رکھنی چاہیے
یہ اتنا میں کہہ سکتا ہوں کہ جتنی میری 20 سال کی ہماری دوستی رہی اور ساتھ رہیں، اس میں یہ ہے کہ یہ ماشاءاللہ اس کی جو تھنکنگ جو ہوتی ہے وہ لگتی ٹائم بھی نیگیٹو مگر پازیٹیو ہوتی ہے اور وہ پے آف ہوتی ہے. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ اپنے دل سے ہر چیز ایمانداری سے اگر کوئی چیز کریں گے، اس کا اچھا برا جو ہے نا وہ پھر اللہ کے پاس، کیونکہ آپ کس نیت سے کر رہے ہیں، آپ کی نیتیں صاف ہیں اور آپ اس کے اندر بالکل صحیح ہیں اور آنیسٹ ہیں اور کریں گے، تو میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ آپ کبھی بھی یہ ہمیشہ سرخرو ہوں گے اور اچھا ہوں گے. جی ناظرین، آج آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ دو ایسے گیسٹ جو کہ اپنے خیالات اور اپنی سوچ کو لے کر اپنی ایک ارادہ جو ان کا بہت ہی مضبوط ہے، ہم نے یہ دیکھا. تو ہم بھی ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ ہیں آپ کے اس کار خیر میں، اور ہمیں یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ اتنا موذی مرض جس کا علاج ہربل میں موجود ہے. ناظرین، ایک ایسا مرض جس کا علاج ہربل میں، جڑی بوٹیوں میں موجود ہے، قدرت کے اندر موجود ہے. اگر ہم اس کی طرف آتے ہیں تو جیسے کہ میاں داس صاحب نے کہا کہ پہلے زمانے میں بھی لوگ بیمار ہوتے تھے، ڈائگنوز نہیں ہوتا تھا، کیور نہیں تھا، لیکن لوگ جیتے تھے. اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی. انصر، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.